اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالكتاب والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اچھا جی، آج ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ ایماندار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، کاش کہ یہ مشرک لوگ جان جاتے، جب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذابوں کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سخت ہیں، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیدار ہو جائیں گے، جان لیں گے، ٹھیک ہے، اور عذابوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش کہ ہم پھر دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیدار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ان کے اعمال کو دکھائے گا، پھر حسرت و افسوس ہے، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں مشرکین کا دنیاوی اور اخروی حال بیان ہو رہا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شریک مقرر کرتے ہیں، اس جیسا اوروں کو ٹھہراتے ہیں، اور پھر ان کی محبت اپنے دل میں ایسی ہی جماتے ہیں جیسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہونی چاہیے، حالانکہ وہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے، وہ شریک اور حصہ داری سے پاک ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، حالانکہ پیدا اسی اکیلے نے کیا ہے۔ پھر فرمایا ایماندار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، ان کے دل عظمت الہی اور توحید ربانی سے معمور ہوتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا دوسرے سے ایسی محبت نہیں کرتے، کسی اور سے التجا کرتے ہیں، نہ دوسروں کی طرف جھکتے ہیں، نہ اس کی پاک ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر ان مشرکین کو جو اپنی جانوں پر شرک کے بوجھ کا ظلم کرتے ہیں، انہیں اس عذاب کی خبر پہنچاتا ہے کہ اگر یہ لوگ اسے دیکھ لیں تو یقین ہو جائے کہ قدرتوں والا صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے، تمام چیزیں اسی کے ماتحت اور اسی کے زیر فرمان ہیں، اور اس کا عذاب بھی بڑا باری ہے۔ جیسے اور جگہ ہے کہ اس دن نہ تو اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب کر سکتا ہے، نہ اس کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر انہیں اس منظر کا علم ہوتا تو یہ اپنی گمراہی اور شرک و کفر پر ہرگز نہ اڑتے۔ اس دن ان لوگوں نے جن جن کو اپنا پیشوا بنا رکھا تھا وہ سب ان سے الگ ہو جائیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم ان سے بیدار ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیری ذات پاک ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا ولی بھی ہے اور مددگار بھی ہے اور مالک بھی تو ہی ہے۔
یہ لوگ تو جنات کی عبادت کرتے ہیں، یوں ہی انہی پر ایمان رکھتے تھے اور انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی کو اپنا اعلیٰ مانتے تھے۔ اسی طرح جنات بھی ان سے بیداری کا اعلان کریں گے اور صاف صاف ان کے دشمن ہو جائیں گے اور عبادت سے انکار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جنات بھی ان سے بیداری کا اعلان کریں گے اور صاف صاف ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اور جگہ قرآن میں ہے کہ یہ لوگ جن کی عبادت کرتے تھے وہ سب کے سب قیامت کے دن ان کی عبادت سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے، تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا بتوں کی محبت دل میں بٹھا کر ان کی پوجا شروع کر دی، قیامت کے دن وہ تمہاری عبادت کا انکار کریں گے۔ کون؟ بت۔ اور پس میں آپس میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہارا مددگار کوئی نہ ہوگا۔ اسی طرح اور جگہ ہے، یعنی یہ ظالم رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اور اپنے پیشواؤں سے کہہ رہے ہوں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار بن جاتے۔ جواب دیں گے، کیا ہم نے تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرستی سے روکا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ تم خود مجرم تھے۔ وہ کہیں گے، تمہاری دن رات کی مکاریاں، تمہارے کفرانہ احکام، تمہاری شرک کی تعلیم نے ہمیں پھنسا لیا۔ اب سب دل سے ندام ہوں گے اور ان کی گردنوں میں ان کے برے اعمال کے طوق ہوں گے۔ اور جگہ ہے کہ اس دن شیطان بھی کہے گا، کیا کہے گا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا اور میں تمہیں جو سبز باغ دکھایا کرتا تھا وہ محض دھوکہ تھا، لیکن تم پر میرا کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے تمہیں صرف کہا اور تم نے منظور کر لیا۔ اب مجھے ملامت کرنے سے کیا فائدہ؟ اپنی جانوں کو لعنت ملامت کرو، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، نہ تمہارے اگلے شرک سے میرا کوئی واسطہ نہیں، جان لو کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ عذاب دیکھ لیں گے اور تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے، نہ کوئی بھاگنے کی جگہ رہے گی، نہ چھٹکارے کی کوئی صورتحال نظر آئے گی، دوستیاں کٹ جائیں گی، رشتے ٹوٹ جائیں گے اور بلا دلیل باتیں ماننے والے، بے وجہ اعتقاد رکھنے والے، پوجا پاٹ اور اطاعت کرنے والے جب اپنے پیشواؤں کو اس طرح بری و ذمہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو نہایت حسرت و یاس سے کہیں گے کہ اگر اب ہم دنیا میں لوٹ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیدار ہو جائیں گے جیسے یہ ہم سے ہوئے، نہ ان کی طرف التفات کریں، نہ ان کی باتیں مانیں، نہ انہیں شریک اللہ سمجھیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واحد کی خالص عبادت کریں۔ حالانکہ اگر در حقیقت یہ لوٹائے بھی جائیں تو وہی کریں گے جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ جیسے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے کرتوت اسی طرح دکھائے گا، ان پر حسرت و افسوس، یعنی اعمال نیک جو تھے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی شرک ایک ایسا بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے جو بندہ اچھے عمل کرتا ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہوگی جسے تیز و تند ہوائیں اڑا لے جائیں۔ ان کے اعمال ریت کی طرح ہیں، جو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے جب تو وہ بہت ایسے لگتا ہے جیسے پانی، مگر پاس جاؤ تو ریت کا بالکل صاف ریت نظر آتی ہے۔ پھر فرماتا ہے یہ لوگ آگ سے نکلنے والے نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آگ سے نہیں نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 168 اور 169 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس کولوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔
لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ اچھا، روزی دینے والا کون ہے؟ اوپر چونکہ توحید کا بیان ہوا تھا، اس لیے یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ تمام مخلوق کا روزی رساں بھی وہی ہے۔ فرماتا ہے میرا یہ احسان بھی نہ بھولو کہ میں نے تم پر پکیزہ چیزیں حلال کی جو تمہیں لذیذ اور مرغوب ہیں، جو نہ جسم کو ضر پہنچائیں، نہ صحت کو، نہ عقل کو، نہ ہوش کو ضر دیں یعنی تکلیف نہ دیں۔ ایسی چیزیں میں نے پیدا کی تمہارے لیے۔ میں تمہیں روکتا ہوں کہ شیطان کی راہ پر نہ چلو، جس طرح یہ لوگوں نے اس کی چال چل کر بعض چیزیں حلال اپنے اوپر کر لیں اور بعض چیزیں حرام کر لیں۔ صحیح مسلم میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے میں نے جو مال اپنے بندوں کو دیا ہے اسے ان کے لیے حلال کر دیا۔ میں نے اپنے بندوں کو موحد پیدا کیا، یعنی میری ہی صرف پاکیزگی توحید بیان کرنے والا پیدا کیا، مگر شیطان نے اس دین حنیف سے انہیں ہٹا دیا اور میری حلال کردہ چیزوں کو ان پر حرام کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جس وقت اس آیت کی تلاوت ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعد، پاک چیزیں اور حلال لقمہ کھاتے رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے گا۔ قسم ہے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، حرام کا لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو گوشت پوست حرام سے پلا وہ جہنمی ہے۔ پھر فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، جیسے اور جگہ فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو اس کی اور اس کے دوستوں کی، تو یہ عین چاہت ہے کہ لوگوں کو عذاب میں جھونکیں۔ اور جگہ فرمایا کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست سمجھتے ہو، حالانکہ حقیقتاً وہ تمہارا دشمن ہے۔ ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ خطوات الشیاطین یعنی اس سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر معصیت ہے جس میں شیطان کا بہکاوا شامل ہوتا ہے۔ شبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ اپنے لڑکے کو ذبح کرے گا۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ واقعہ پہنچا تو آپ نے فتویٰ دیا کہ وہ شخص ایک مینڈا ذبح کر دے ورنہ نظر شیطان کے نقش قدم سے ہے، ورنہ یہ جو نظر مانی گئی ہے یہ شیطان کے نقش قدم سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بکری کا پایا نمک لگا کر کھا رہے تھے۔ ایک شخص جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ ہٹ کر دور جا بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے پوچھا کیا روزے سے ہو؟ کہا نہیں، میں تو اسے اپنے اوپر حرام کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان کی راہ چلنا ہے، اپنی قسم کا کفارہ دو اور کھا لو۔ ابو رفع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنی بیوی سے ناراض ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک دن یہودیہ ہوں، ایک دن نصرانیہ ہوں اور میرے تمام غلام آزاد ہیں۔ اگر تو اپنی بیوی کو طلاق نہ دے اب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ پوچھنے آیا کہ اس صورت میں کیا کیا جائے، تو آپ نے فرمایا شیطان کے قدموں کی پیروی ہے یہ۔ پھر میں حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور اس وقت مدینہ بھر میں ان سے زیادہ فقیہ عورت کوئی نہ تھی، یعنی فقہی مسئلے ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے ان سے بھی یہی مسئلہ پوچھا، یہاں سے بھی یہی جواب ملا۔ عاصم اور ابن عمر نے بھی یہی فتویٰ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ جو قسم غصہ کی حالت میں کھائی جائے اور جو نظر ایسی حالت میں مانی جائے
وہ شیطانی قدم کی تابعداری ہے، اس کا کفارہ قسم کے کفارے کے برابر دے دے۔ پھر فرمایا کہ شیطان تمہیں برے کاموں اور اس سے بھی بڑھ کر زنا کاری اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان باتوں کو جوڑ لینے کو کہتا ہے جن کا تمہیں علم نہ ہو۔ ان باتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق کرنا شیطان کا عمل کیا ہے کہ وہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فرمان ہیں ان کے اپوزٹ لے کے جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ناشکری کروانا، کیونکہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تو وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا جو قرآن کے اپوزٹ ہو۔ تو وہ ان باتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق کرتا ہے جن کا اسے علم بھی نہیں ہوتا، لہٰذا ہر کافر اور بدعتی اس میں داخل ہے جو برائی کا حکم کرے اور بدعت کی طرف رغبت دلائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گمان کردہ راہ ہوں، یعنی کہ جو ان کی صرف سوچ کی راہ ہو اس میں حقیقت کوئی نہ ہو۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار ہی اور آواز ہی سنتے ہیں، سمجھتے نہیں، گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ گمراہی اور جہالت کیا ہے؟ آج میں اس پہ تھوڑا لیکچر دوں گا۔ الحمدللہ۔ گمراہی اور جہالت کیا ہے؟ یعنی ان کافروں اور مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو اور اپنی ضلالت و جہالت کو چھوڑ دو، تو وہ کہتے کیا ہیں آگے سے کہ ہم تو اپنے بڑوں کی راہ لگے ہوئے ہیں، جن چیزوں کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، جس کے جواب میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ تو فہم و ہدایت سے غافل ہیں۔ یعنی جو تمہارے بڑے ہیں وہ تو فہم و ہدایت سے غافل تھے، نہ سمجھتے تھے نہ ان کو ہدایت دی گئی تھی۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں اتری ہے۔ پھر ان کی مثال دی کہ جس طرح چرنے چگنے والے جانور اپنے چرواہے کی کوئی بات صحیح طور سے سمجھ نہیں سکتے، صرف آواز کانوں میں پڑتی ہے اور کلام کی بھلائی برائی سے بے خبر رہتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں اپنے پاس سے، میرا جٹ برادری سے تعلق ہے، بھینسیں بکریاں یہ چیزیں میں نے بچپن سے دیکھی ہوئی ہیں۔ ابھی جو بھینس ہے، بھینس کو آپ آواز دو گے تو اس کا جو کان ہے اس میں صرف حرکت آئے گی، مطلب کیا ہوگا کہ وہ سنے گی، لیکن وہ آپ کی آواز کیا آپ نے کہا وہ نہ سمجھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کا رپلائی کر سکتی ہے۔ ایسے ہی جو کافر اور مشرک ہیں ان کا بھی سیم ٹو سیم یہی چیز ہے، کیونکہ ان میں وہ فہم ہوتا ہی نہیں ہے، وہ چیز چاہتے ہی نہیں ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، وہ نہ سنتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ان میں زندگی ہے، نہ انہیں کچھ احساس ہے۔ کافروں کی یہ جماعت حق کی باتوں کے سننے سے بہری ہے، حق کہنے سے بے زبان ہے، حق کے راہ چلنے سے اندھی ہے، عقل و فہم سے دور ہے۔ جیسے اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سمن بکمن فی الظلمات، یعنی ہماری باتوں کو جھٹلانے والے بہرے گونگے اور اندھیرے میں ہیں، جسے خدا چاہے گمراہ کرے اور جسے وہ چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے، ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر صرف مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے نام پر مشہور کی جائے حرام ہے۔ پھر بھی جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ حلال اور حرام کیا ہے؟
اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ تم پاک، صاف اور طیب اور حلال چیزیں کھایا کرو اور میری شکر گزاری کرو۔ لقمہ حلال دعا اور عبادت کی قبولیت کا سبب ہے اور لقمہ حرام عدم قبولیت کا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے، وہ پاک چیز کو قبول فرماتا ہے۔ اس نے رسولوں کو اور ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ پاک چیزیں کھائیں اور نیک مال کریں۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے اور پراگندہ بالوں والا غبار آلودہ ہوتا ہے، کہ بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر مطلب جیسے غبار آلودہ ہوتا ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے اور گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا سب حرام کے ہیں، اس لیے اس کی اس دعا کی ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ حلال چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد حرام چیزوں کا بیان ہو رہا ہے کہ تم پر اللہ اکبر تم پر مردار جانور جو اپنی موت آپ مر گئے ہو، جیسے شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو، حرام ہے، خواہ کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہو یا لکڑی اور لٹ لگنے سے مر گیا ہو، کہیں سے گر پڑا ہو اور مر گیا ہو، یا دوسرے جانداروں نے اسے اپنے سینگ سے ہلاک کر دیا ہو یا درندوں نے اسے مار ڈالا ہو، یہ سب میتہ میں داخل ہیں اور حرام ہیں، لیکن اس میں سے پانی کے جانور مخصوص ہیں، وہ اگرچہ خود بخود مر جاتے ہیں تاہم حلال ہے۔ قرآن کہتا ہے، اس کا پورا بیان اس آیت کی تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ احل لکم، یہ اس آیت میں اس کا پورا جو ہے وہ ڈیٹیل آئے گی۔ عنبر نامی جانور کا مرا ہوا ملنا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسے کھانا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے جائز قرار دینا، یہ سب باتیں حدیث میں ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے، اس کا مردہ حلال ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دو مردے اور دو خون ہم پر حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی، کلیجی اور تلی۔ سورہ مائدہ میں اس کا تفصیلی بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ یہاں کیا ہے؟ مراد جانور کا دودھ اور اس کے انڈے جو اس میں ہوں نجس ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے، اس لیے کہ وہ بھی میت کا ایک جزو ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت میں ہے کہ ہے تو وہ پاک لیکن میت میں شامل ہونے کی وجہ سے نجس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مردار کی گھیس یعنی کھیری بھی مشہور مذہب میں ان بزرگوں کے نزدیک ناپاک ہے، ٹھیک ہے، گو اس میں اختلاف بھی ہے۔ صحابہ کا مجوسیوں کا پنیر کھانا گو بطور اعتراض ان پر وارد ہو سکتا ہے، مگر اس کا جواب قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ دودھ بہت ہی کم ہوتا ہے، کوئی بہنے والی ایسی تھوڑی سی چیز اگر کسی مقدار میں زیادہ بہنے والی میں پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھی اور پنیر اور گوخر کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال وہ ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال بتایا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا، اور جس کا بیان نہیں وہ سب معاف ہے۔ پھر فرمایا، تم پر سور کا گوشت بھی حرام ہے، خواہ اسے ذبح کیا ہو خواہ وہ خود مر گیا ہو۔ سور کی چربی کا حکم بھی یہی ہے، اسی لیے کہ چونکہ اکثر گوشت ہی ہوتا ہے اور چربی گوشت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، پس جب گوشت حرام ہوا تو چربی بھی حرام ہوئی۔ دوسرے اس لیے بھی کہ گوشت میں ہی چربی ہوتی ہے اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔
پھر فرماتا ہے کہ جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا اور کسی کے نام پر مشہور کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں کافر اپنے معبودان باطل کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے گڑیا کے نکاح پر گڑیا کے نکاح پر جانور ذبح کیا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اسے نہ کھانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک تصویر کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا کہ اجمی لوگ اپنے تہوار اور عید کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس میں سے ہدیہ بھیجتے ہیں، ہاں جی، ان کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں؟ تو فرمایا اس دن کی عظمت کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے اسے نہ کھاؤ، ہاں ان کے درختوں کے پھل کھاؤ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ضرورت اور حاجت کے وقت جب کہ کچھ اور کھانے کو نہ ملے تو ان چیزوں کا کھا لینا مباح کیا، اور فرمایا جو شخص بے بس ہو جائے اور وہ باغی اور سرکش اور حد سے بڑھ جانے والا نہ ہو اس پر ان چیزوں کے کھانے میں گناہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ڈاکو راہزن مسلمان بادشاہ پر چڑھائی کرنے والا، سلطنت اسلام کا مخالف اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سفر کرنے والا، سبھی کے لیے اس اضطرار کے وقت بھی حرام چیزیں حرام ہی رہتی ہیں۔ حضرت مقاتل بن حبان رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اسے حلال سمجھنے والا نہ ہو اور اس میں لذت اور مزہ کا خواہش مند نہ ہو، اسے بھون بھان کر لذیذ بنا کر اچھا پکا کر کھائے، بلکہ جیسا تیسا صرف جان بچانے کے لیے کھا لے، اور اگر ساتھ لے تو اتنا ہی زندگی کے ساتھ حلال چیز کے ملنے تک باقی رہ جائے، جب حلال چیز مل جائے گی اسے پھینک دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسے خوب پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اس کے کھانے کے لیے مجبور کر دیا جائے اور بے اختیار ہو جائے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اچھا، ایک شخص بھوک کے مارے بے بس ہو گیا، اسے ایک مردار جانور پر نظر پڑا اور کسی دوسرے کی چیز بھی دکھائی دی جس میں نہ رشتہ کا ٹوٹنا ہے نہ عیازہ دہی ہے، تو اس سے اس دوسرے کی چیز کو کھا لینا چاہیے، مردار نہ کھائے۔ پھر آیا اس چیز کی قیمت یا وہی چیز اس کے ذمہ دار رہے گی یا نہیں؟ اس میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ رہے گی، دوسرے یہ کہ نہ رہے گی۔ نہ رہنے والے قول کی تائید میں یہ حدیث ہے جو ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت عبادہ بن شرجیل غزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک سال قحط سالی پڑی، میں مدینہ گیا اور ایک کھیت میں سے کچھ بالیں توڑ کر چھیل کر دانے چبانے لگا اور تھوڑی سی بالیں اپنی چادر میں باندھ کر چلا۔ کھیت والے نے دیکھ لیا اور مجھے پکڑ کر مارا پیٹا اور میری چادر چھین لی۔ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کہا اس بھوکے کو نہ تو نے کھانا کھلایا، نہ اس کے لیے کوئی اور کوشش کی، نہ اسے کچھ سمجھایا سکھایا، یہ بیچارہ بھوکا تھا، نادان تھا، جاؤ اس کا کپڑا واپس کرو اور ایک وسق یا آدھا وسق غلہ اسے دے دو۔ ایک وسق 4 من کے قریب ہوتا ہے کہ 20 کلو دے دو یا پورے 40 کلو مطلب 4 من پورا دے دو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ درختوں میں لگے ہوئے پھلوں کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حاجت مند شخص ان میں سے کچھ کھا لے کر نہ جائے اس پر کوئی جرم نہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب آیت کا یہ ہے کہ اضطرار اور بے بسی کے وقت بے بسی اور اضطرار ہٹ جائے اتنا کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں،
یہ بھی مروی ہے کہ 3 لقموں سے زیادہ نہ کھائے، غرض ایسے وقت میں خدا کی مہربانی اور نوازش سے یہ حرام اس کے لیے حلال ہے۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اضطرار کے وقت یہ بھی شخص حرام چیز نہ کھائے اور مر جائے وہ جہنمی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے وقت ایسی چیز کھانی ضروری ہے، نہ کہ صرف رخصت ہی ہے۔ یہی بات زیادہ صحیح ہے جیسے کہ بیمار کا روزہ چھوڑ دینا وغیرہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے زندہ رہے تو کل تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری سختیاں، پریشانیاں، دکھ درد، تکلیفیں، غم دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، صبر شکر کرنے والا بنائے اور یا اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، ہمیں موت کی سختیوں سے بچانا اور قیامت والے دن ہمیں حساب کتاب سے بچانا اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک دنیا سے جتنے بھی مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو ان کے ماں باپ کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کو صبر جمیل عطا فرما اور ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔